Sayyidina Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu has stated that he asked, O Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tell me any act that will benefit me. کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے فائدہ دے. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam replied, fast, روزہ, because no other deed is like it. کوئی عمل اس جیسا نہیں ہے. He radiyallahu ta'ala anhu asked again, tell me another act. اگر کوئی اور عمل بھی بتائیے. He replied, keep fast. روزے رکھا کرو, because no other deed is like it. کوئی نیک عمل اس جیسا نہیں ہے. He radiyallahu ta'ala anhu once again asked, tell me another act. Rasul Pak sallallahu ta'ala alayhi wa sallam replied, keep fast, because no other deed is like it. 3 بار میرے آقا فرماتے روزے رکھا کرو, کوئی عمل ایسا نہیں ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. روزے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ ایسی باطنی عبادت ہے, چھپی ہوئی عبادت ہے, ہڈن ورشپ ہے, جو بندہ جانتا ہے اور رب جانتا ہے. جب تک میں نہ بتاؤں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. نماز پڑھے تو پتہ چل رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں تو نظر آ جاتے ہیں. روزہ رکھو پتہ نہیں ہوتا بندہ روزے سے ہے. لیکن پرابلم یہ ہے ہم تو روزہ رکھے پورے محلے کو خود ہی بتا دیتے ہیں. جس کو نہیں پتا اس کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ آج ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے. جو روزے پیچھے رکھ لیے وہ بھی اب بتا رہے ہوتے ہیں, میں تو جناب ہر سال رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں. کیوں بتا رہے بھائی؟ ہم نے تو نہیں پوچھا آپ سے. کسی طرح ذرا غور کریں, کیسے عجیب لوگ ہیں ہم. کوئی نیکی ہو جائے نا, کوئی گڈ ڈیڈ ہو جائے, بس اب ٹینشن شروع ہو جاتی ہے بتاؤں کیسے. حالانکہ روزے کی تعریف میں ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہے کہ یہ باطنی عبادت ہے, یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ بندہ جانے رب جانے. مگر ہم تو روزہ رکھتے ہی پورے گھر کو, پورے محلے کو, پورے دوستوں کو, اب تو گروپ بن گئے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی لگتے چلا دیتے ہوں گے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. کیوں؟ پھر اپنے آپ سے پوچھو کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنی عبادت چھپا نہیں سکتے آپ. حالانکہ ڈیفینیشن آف اخلاص علماء نے لکھی کہ بندہ جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے نا, جس طرح اپنے سنس کو ہڈن کرتے ہیں, یا کسی کو پتا نہ چلے میں یہ غلطی کر رہا ہوں, جس طرح بندہ گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. مگر حال یہ ہے ہم گناہ تو چھپاتے ہیں, نیکیاں سب کو بتاتے ہیں. ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. ہمارے اسلاف, ہمارے اینسیسٹرز, وہ آلویز ریممبر کرتے اپنے سنس کو. اگر کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہوتی کبھی لائف میں, ہمیشہ یاد کر کے روتے رہتے. نیکیاں کر کے بھول جاتے. ہم عجیب ہیں, ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں. نیکیاں کر کے یاد رکھی ہوئی ہیں. ہاں 15 منٹ بیٹھ جائے نا کسی کے ساتھ, 15 منٹس, ود ان 15 منٹس وہ بندہ 15 ایئرس کی نیکیاں گنوا دے گا. میں الحمدللہ 1995 میں حج پہ گیا تھا, 1999 میں عمرے پر گیا تھا. یہ جو مسجد نہیں بنی ہوئی وہ 5 سال پہلے الحمدللہ میں نے ہی کچھ اس میں کوشش کی تھی. اللہ کی مہربانی سے ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں, 3 مہینے کے روزے بھی میں الحمدللہ رکھتا ہوں. تہجد کی بڑی پابندی ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. قرآن پاک پابندی سے ختم کرتا ہوں. مسجد میں اپنا بندھا ہوا بھی یہ مہینہ. ارے بھائی کس نے پوچھا آپ سے یہ سب؟ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ خود پوچھیں اپنے آپ سے تاکہ آپ کی نیکی کا چرچا ہو. ایسی کتنی گڈ ڈیڈز ہیں آپ کے پاس, میرے پاس. اپنے آپ سے میں بھی پوچھوں, آپ بھی پوچھیں, جو فقط اونلی میں جانتا ہوں اور رب جانتا ہے. کوئی ایک نیکی ہے ایسی جو کسی کو نہ بتائی ہو؟ ارے ہم نے تو سب بتایا, جو اکیلے میں کیا وہ بھی بتایا. بلکہ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے وہ بھی بتاتے ہیں. نیکی کرتے نہیں پھر بھی بولتے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ واہ واہ ہو جائے. توبہ توبہ توبہ, منہ پر مار دی جائیں گی ریاکار کی نیکیاں. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے.